ہے گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ وزارت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو سے بہت نالج ملنے والی ہے اور ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور کمنٹس کریے گا، لائک کریے گا۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا، بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا، اس سے آنے والی ہمارے نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ کو اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہے؟ کیا واقعی یہ حروف کائنات کے بند دروازوں کی چابی ہے؟ صدیوں تک غور و فکر کرنے کے باوجود بھی یہ حروف ایک معمہ کیوں؟ ایک ایسا راز جو آج تک انسان نہ سمجھ سکا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر نازل کیا گیا۔ اس کا ہر ایک حرف جن و انس کی رہنمائی کرتا ہے اور ہر آیت میں ایسے راز پوشیدہ ہے کہ اگر انسان جان جائے تو کانپ اٹھے۔ لیکن اس کتاب کی معرفت اور گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ راز صرف صحابہ اسرار پر ہی کھلتے ہیں۔ وہی آئے روز محققین کو اس کتاب کے اندر ایک نئی چیز ملتی ہے جو سائنس کی آنکھیں پاش پاش کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید کے تمام علوم و معارف اسے دیگر آسمانی کتابوں اور دنیاوی لٹریچروں سے بھی مختلف بنا دیتی ہے۔ انہی بے شمار رازوں میں سے ایک راز حروف مقطعات کا ہے۔ یہ قرآن پاک کے وہ حروف ہے جو قرآن کے بعض سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، مثلا الف لام میم، قاف، صاد، الف لام را، حامیم، طٰہٰ اور یاسین وغیرہ۔ یہ مقطعات قرآن کے 114 سورتوں میں سے 39 سورتوں میں آئے ہیں۔ یہ حروف آیتوں کے شروع میں موجود ہے، اس لیے انہیں فواتح یعنی کھولنے والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کے ان پراسرار حروف کا راز جان جائے تو اسے کائنات کے سب سے گہرے رازوں کی چابی مل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسم اعظم کو بھی جان لیتا ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے وہ روحانی علم ملتے ہیں جو عام لوگوں کی عقل سے ماورا ہے۔ الجزائر کے مشہور ماہر روحانیات، فلسفی، صوفی اور پراسرار کتاب شمس المعارف کے مصنف احمد البونی نے حروف مقطعات کے متعلق ایک نہایت دلچسپ بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی تجلی سے 28 حروف پیدا ہوئے اور الف سب حروفوں میں سب سے بڑا تھا۔ جب الف نے اپنے حروف کو سب سے اعلیٰ قرار دیا تو رحمت سے یہ 28 حروف نازل ہوئے اور یہ 28 حروف تمام حروف کی قسمیں بن گئی۔ یہ حروف اپنے آسمانی معنی کے ساتھ پہچانے گئے۔ ان حروف میں سے ایک حرف سب سے مقرب ہوا جس میں خدا کے اسرار ہے، جیسے آسمان اور زمین ساتھ ہے جو ملا کر 14 ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ خاص حروف بھی 14 ہے، لہٰذا 7 اور 14 سے عدد اور مقطعات کا علم العدد میں کافی اہم ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا ماننا ہے کہ ان حروف کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے اور مخلوق میں سے کسی پر بھی ان کے معنی کو اشکار نہیں کیا گیا، جبکہ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کا علم عطا کیا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف خاص صحابہ کرام کو ہی سکھائے تھے، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے ان حروف کے معنوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ امت مسلمہ میں حروف مقطعات کے حوالے سے طرح طرح کے عقائد و نظریات موجود ہے۔ ان حروف کے لوح بنائے جاتے ہیں اور ان الفاظ کو باعث برکت مانا گیا ہے، لیکن لوگوں نے ان حروف کے حقیقی معنی اور اسرار کو نظر انداز کر دیا، جبکہ ائمہ اہل بیت و مفسرین و محدثین نے اپنی خطبات و کتابوں میں اس موضوع پر صفوں کے صفحے لکھی ہیں اور بحث و مباحثہ کیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات پردوں میں چھپے رازوں میں سے ایک راز ہے اور انسانی عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ نہ اس کا علم کسی کو حاصل ہے اور نہ اس کا حصول ضروری ہے، محض ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ بلا شبہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، لیکن اس کے علم کا جتنا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا انہیں قصب و معرفت سے سمجھنا اور ان کے حقیقی معنی کو پہچاننا بالکل ممکن ہے، لیکن یہ کام صرف خواص و اللہ کے نیک و صالح بندے کے لیے ہے، نہ کہ عوام کے لیے۔ ان حروف کے متعلق اسلام سے قبل یہودی اور اہل کتاب بھی تحقیق کیا کرتے تھے اور ان میں مختلف نظریات پائے جاتے تھے۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک نہایت ہی عجیب و غریب واقعہ موجود ہے جسے حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ ابو یاسر بن اخطب کچھ یہودیوں کے ساتھ مدینہ آیا جو ایک یہودی قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ البقرہ کی ابتدائی آیت الف لام میم ذالک الکتاب پڑھ رہے تھے۔ اس دوران ابو یاسر کا بھائی حی بن اخطب دوسرے بڑے یہودیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے محمد کو وہ تلاوت کرتے سنا ہے جو ان پر نازل ہوا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب،
یہ سن کر یہودی حیران ہو گئے اور کہا کہ کیا واقعی تم نے یہی سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں خدا کی قسم میں نے یہی سنا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ سنیں گے، لہٰذا حی بن اخطب یہودیوں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ وہ یہودی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اے محمد کیا یہ کلام جو تم پڑھتے ہو اسی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس جبرائیل لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ کہنے لگے اے محمد اللہ نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آپ کے سوا ان میں سے کسی نبی کو اللہ نے ان کی حکومت کی مدت اور ان کی امت کی عمر بیان کی ہو۔ اور پھر سبھی یہودی حضور پر اعتراض کرنے لگے۔ تبھی حی بن اخطب اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا الف 1 لام 30 اور میم 40 یہ 71 سال بنتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کہنے لگا کیا تم اس نبی کے دین میں داخل ہوں گے جس کی بادشاہی کی مدت اور اس کی امت کی عمر صرف 71 سال ہے؟ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم صاد۔ اس نے کہا اب تو یہ زیادہ بھاری اور طویل ہے۔ الف 1 لام 30 میم 40 اور صاد 90 یہ کل 161 سال بنتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اے محمد کیا اس کے ساتھ اور کچھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں بے شک ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الف لام میم را۔ اس پر اس نے کہا یہ تو اور بھی زیادہ بھاری اور طویل ہے۔ الف 1 لام 30 میم 40 اور را 100 یہ کل 171 سال ہو گئے۔ اور پھر حی بن اخطب حیرانی میں آ کر کہنے لگا اے محمد آپ نے ہم پر معاملہ اور بھی زیادہ مشکل کر دیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے۔ اور پھر یہودی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ دراصل یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کوہ فران سے آنے والے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی علم تھا، لیکن وہ امت محمدیہ کی مدت نہیں جانتے تھے۔ یہودی پہلے قوموں کی پیشنگوئی یا علم الحروف اور علم العادات کے ذریعے ہی کیا کرتے تھے۔ شاید اس لیے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حروف مقطعات کے متعلق سوال کیا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی پیشنگوئیوں کے مطابق جواب دینا شروع کیا تو وہ منکر ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس لیے مشہور تابعی ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم کے حرف میں اللہ کی نعمت قوموں کی مدت اور ان کے وقت کا بیان ہے۔ کچھ اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات کا استعمال اہل عرب کے لوگوں کے علامتی لفظ اور ان کے رواج کے مطابق ہوا ہے تاکہ وہ قرآن کے کلام سے ذہنی طور پر ہم آہنگ ہو سکے اور انہیں یہ کتاب کوئی بیگانہ چیز معلوم نہ ہو۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دور جاہلیت کے عرب مشرکین نے قرآن مجید میں موجود حروف مقطعات پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا یا اس کا مذاق نہیں اڑایا، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ حروف مقطعات کے اسرار سے بالکل باخبر نہیں تھے۔ مشہور مفکر اور دانشور امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ دراصل عربی زبان کے حروف عبرانی سے لیے گئے ہیں اور عبرانی کے یہ حروف ان حروف سے ماخوذ ہے جو عرب قدیم میں رائج تھے۔ عرب قدیم کے وہ حروف دوسری زبانوں کی طرح صرف آواز ہی نہیں بناتے تھے، بلکہ چینی زبان کے حروف کی طرح ہر حرف کا ایک معنی ہوتا تھا۔ چیزوں کو حروف سے ظاہر کرنے کا یہ فن قدیم مصریوں نے بھی سیکھے تھے، جو ان کی تختی اور احرام مصر کے در و دیوار پر موجود ہے۔ ان حروف کے معنی کا علم اب اگرچہ مٹ چکا ہے، تاہم بعض حروف کے معنی اب بھی معلوم ہے۔ مثلا الف کے متعلق معلوم ہے کہ وہ گائے کے معنی بناتا ہے اور گائے کے سر کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ بے کو عبرانی زبان میں بیت بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی بھی بیت یعنی گھر ہے۔ اسی طرح جیم کے معنی جمل یعنی اونٹ، تو کے معنی سانپ اور میم پانی کے لہر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لہذا قرآن مجید کی سورہ نون بھی قدیم عرب کے لفظ کے طور پر نازل ہوا ہے جس کے معنی مچھلی ہے، اور اس کا استعمال حضرت یونس علیہ السلام یعنی مچھلی والے پیغمبر کے لیے ہوا ہے، کیونکہ اس سورہ میں یونس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے اور اس کے اندر ان چیزوں کا ذکر موجود نہیں ہے، تو اس مقام پر حروف مقطعات کا استعمال کیوں؟ تو یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات بیان کرنے کا دوسرا مقصد ہو کہ سننے والا متوجہ ہو جائے اور مکمل خاموشی کے ساتھ سنے، کیونکہ گفتگو کے شروع میں اس طرح کے جملے عربوں کے درمیان عجیب و غریب تھے جس سے ان کی توجہ مزید بڑھ جاتی تھی۔ اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں وہ سب مکی صورتیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور دشمن زیادہ تھے، جبکہ بعض اہل علم ان حروف کو قرآن کا کوڈ ورڈز قرار دیتے ہیں۔
جو کہ قدیم زمانے سے عربوں میں رائج تھا۔ دور حاضر میں بھی بڑی بڑی باتوں اور سینٹنس کو ایک ورڈ یا شارٹ فارم میں لکھنے کا طریقہ عام ہے۔ حروف مقطعات کے معنی و مفہوم پر صدیوں سے تحقیق ہوتی آ رہی ہیں اور اس کے متعلق بہت سارے نظریات، عقائد و اسرار و رموز لوگوں نے پیش کیے ہیں۔ علامہ بغدادی نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات اہل محبت کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جسے کوئی قول یا قلم سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ ان حروف کو صرف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کاملین ہی جانتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء اللہ سے بیان کر دیتا ہے، جیسے ان حروف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں موجود کنکریوں کی تسبیح بیان کرنا ہو یا ہرن کا حضور سے گفتگو کرنا ہو۔ اسی طرح مشہور مفسر امام ابن حاتم نے بیان کیا کہ ان حروف میں سے ہر حرف اللہ کے اسم مبارکہ میں سے ایک قسم کی چابی ہے اور ان میں سے کوئی حرف نہیں ہے مگر وہ قوم کی مدت اور ان کی عمر کے متعلق ہے۔ ان الفاظ کے معنی و مفہوم نہ جانتے ہوئے بھی قاری جب انہیں پڑھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حروف اپنے اندر اتنے عظیم معنی لیے ہوئے ہیں کہ انسان کے دل اور روح پر ایک گہرا اثر ڈالتی ہے، جن کے سامنے افکار و عقل تعظیم کرتی ہوئی نظر آتے ہیں۔ گویا حروف مقطعات نے اپنے اندر معنوں کا ایک سمندر لیا ہوا ہے جس کا کوئی مثل و مثال نظر نہیں آ رہا۔ حروف مقطعات کا استعمال صرف قرآن مجید کے اندر ہی موجود نہیں بلکہ اس طرح کے حروف دوسرے آسمانی کتابوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثلا توریت کے ایک چیپٹر میں 2 مقامات پر عبرانی حرف نون الگ سے لکھا گیا ہے۔ اس حرف کے متعلق کچھ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے ایک پراسرار حرف ہے، جبکہ قبائل ان کے ماہر عبرانی نون کو مادی اور روحانی دنیا کے درمیان کی ایک کڑی مانتے ہیں جو کہ توریت کی کڑی کو شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ توریت اور عبرانی بائبل میں اس طرح کے اور بھی کئی نشانات کا استعمال ہوا ہے جو نامعلوم ہے اور اہل کتاب انہیں ڈسجوائنٹ لیٹر کہتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک مقدس کتاب سفر یتزیرا ہے جسے وہ آسمانی صحیفہ مانتے ہیں۔ یہودی علماء کا دعویٰ ہے کہ یہ صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تھا۔ اس کتاب کے کل 6 باب ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ خداوند نے دنیا کو تخلیق کرنے کے لیے 10 قوتیں، 20 حکمت کے راستے اور 22 حرف کا استعمال کیا تھا۔ یہ 22 حروف 3 اعلیٰ ترین حرف میں تقسیم ہے جو سبھی حروف میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خداوند نے جب یہ صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمایا تو انہیں ان 3 حروف کا راز بتایا اور انہیں ستاروں کا علم بھی عطا کیا۔ قرآن مجید میں جس صحیفے ابراہیم کا ذکر ہوا ہے ممکن ہے کہ یہ وہی کتاب ہو۔ وہی ہندو مت کی کتاب وید میں حروف مقطعات کا جگہ بجگہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ وید کے ماہرین حروف کو بیج منتر یا بیج اکشر کہتے ہیں۔ ان اکشروں میں سب سے طاقتور بیج اوم کو مانا گیا ہے۔ سب کے صفات اس اوم میں مخفی ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے اسلام میں اللہ کے 99 صفاتی نام ہے مگر لفظ اللہ میں صرف صفاتی ناموں کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان منتروں کے اندر مخصوص روحانی طاقت موجود ہے، لہٰذا اگر یہ بیج منتر حروف مقطعات کی طرز پر لکھی ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ وید بھی آسمانی کتاب ہو جسے قرآن کے اسلوب میں پچھلے قوموں پر نازل کیا گیا تھا۔ کچھ مورخین یہ نظریہ بھی پیش کرتے ہیں کہ عرب میں وید پڑھنے والے اور جاننے والے برہمن قبل از اسلام اور دور نبوی میں بھی موجود تھے۔ یہ ہندو مت کا واحد فرقہ تھا جس میں مورتی پوجا نہیں ہوتی تھی اور یہ لوگ یکتا پرست تھے۔ غالباً بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جو ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا، شاید یہ وہی قبیلہ ہو۔ ان لوگوں کو وید کا علم تھا، لہٰذا جب انہوں نے قرآن کریم میں حروف مقطعات کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ انہی مہیال برہمن کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے کربلا میں امام حسین کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے متعلق کوئی پختہ تاریخی ثبوت نہیں ملتی اور اسے محض روایت اور نظریے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے علاوہ بھی دوسری آسمانی کتابوں میں حروف مقطعات موجود ہے جو اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ امت محمدیہ سے پہلے کی اقوام بھی خفیہ حروف کی طاقت اور پوشیدہ قوتوں پر یقین رکھتی تھی۔ صحابہ کرام حروف مقطعات کے ظاہری معنی و مفہوم پر کبھی کلام نہ کرتے تھے اور انہیں قرآن کا اسرار قرار دیتے تھے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی نازل شدہ ہر کتاب میں اللہ کا راز پوشیدہ ہے اور قرآن مجید کا راز اس کے سورہ کے شروعاتی حروف میں ہے جس کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ حروف مقطعات کے اس اسرار کو امام رازی نے اپنی تفسیر میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ علم سمندر کی طرح ہے اور اس سمندر سے ایک دریا نکلتی ہے، پھر اس دریا سے ایک نہر نکلتا ہے، پھر نہر سے چھوٹی پانی کی نالیاں نکلتی ہیں۔ اگر دریا میں سمندر بھرا جائے تو وادی ڈوب جاتے ہیں، یا پھر نہروں اور چھوٹی نالیوں میں پورے سمندر کا پانی انڈیال دیا جائے تو وہ بگڑ کر برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا علم کا سمندر اللہ کے پاس ہے
اس نے رسولوں کو پوری وادیاں دی ہے اور پیغمبروں نے اپنے علم کے دریا سے علماء کو نہریں دی اور علماء نے عام لوگوں کو ان کے سمجھ کے مطابق چوٹی نہریں دی۔ اگر جاہل علماء کا راز جان لیتے تو انہیں برباد کر دیتے، اگر علماء کو خلفاء کا راز معلوم ہو جاتا تو وہ انہیں انکار کر دیتے، اور اگر خلفاء کو پیغمبروں کا راز معلوم ہو جاتا تو وہ ان سے اختلاف کرتے، اگر پیغمبروں کو فرشتوں کا راز معلوم ہو جاتا تو وہ ان پر الزام لگاتے، اور اگر فرشتوں کو اللہ کا راز معلوم ہو جاتا تو وہ حیرت زدہ ہو کر گر جاتے اور برباد ہو جاتے۔ الرازی کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کمزور ذہنوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بڑے بڑے رازوں کو برداشت کر سکے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہم امید کرتا ہوں آپ نے ویڈیو پوری کی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے حافظ فہیم قدیر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔